نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا. رومیوں نے قید کر لیا. قید کرنے کے بعد ان کو سردار کے پاس لے جایا گیا. سردار نے کہا کہ تم عیسائی ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں گائے کی پیتل کی بنی ہوئی گائے کے مجسمے میں ڈال دوں گا. کہ تم عیسائی ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں پیتل کی بنی ہوئی گائے کے مجسمے، سمجھ رہے ہو نا، پیتل کی بنی ہوئی گائے کے مجسمے میں ڈال دوں. حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا کبھی نہیں کرنے والا. کہ اس میں تیل ڈال کے کھولایا جائے گا پھر تم کو ڈالا جائے گا، کہ میں ایسا کبھی نہیں کرنے والا. اب اس کے بعد کیا ہوا، نبی حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے سامنے ایک مسلمان کو لایا گیا. لانے کے بعد اس میں مجسمے میں تیل ڈالا گیا، پیتل ہے نا، تیل ڈالا گیا. تیل کو خوب کھولایا گیا. کھولانے کے بعد اس شخص کو اس میں ڈال دیا گیا. اس کی تمام گوشت جل گئے اور ہڈیاں بالکل ہڈیوں سے گوشت اتر گئے. ہاں، ہڈیوں سے گوشت اتر گئے. ان کو دکھانے کے لیے کہ تمہارے ساتھ یہی حشر ہوگا، تم عیسائی ہو جاؤ. کہنے لگے میں عیسائی نہیں ہونے والا. تو اب سردار نے حکم دے دیا کہ اسے لے جا کر اٹھا کے تیل کے اس گائے کے مجسمے میں ڈال دو. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رونے لگے. اور جب رونے لگے تو سپاہی جا کے سردار سے کہنے لگا حضور یہ تو رو رہا ہے. سپاہی سردار نے بلایا حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بلانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کہنے لگے تم یہ مت سمجھنا کہ میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں. اسد الغابہ میں یہ روایت ہے. کہاں؟ اسد الغابہ اسماء الرجال کی کتاب ہے. تم یہ مت سمجھنا کہ میں کیوں رو رہا ہوں موت کے ڈر سے. میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، میں تو رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے قربان کرنے کے لیے. اگر میرے سر کے بالوں کے برابر بھی جانیں ہوتی ہے میں تمام جان کو قربان کر دیتا. میں اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان کو قربان کر دو گے. اب سردار نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں تیل میں نہیں ڈالا جائے گا، تم عیسائی ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی بیٹی سے شادی کرا دوں گا. میری بیٹی سے شادی کر لو. میری بیٹی سے اگر شادی کر لو گے، تم عیسائی ہو جاؤ، میری بیٹی سے تمہاری شادی کرا دیں گے. میں ایسا نہیں کرنے والا. تمہیں آدھا ملک، میرا آدھا ملکیت کا مالک بنا دیں گے، آدھی ملکیت تمہیں دے دیں گے. میں ایسا نہیں کرنے والا. اس کے بعد کہنے لگا ٹھیک ہے تم یہ کرو میرے سر پہ بوسہ دے دو، تم کو ہم رہا کرو. مجھے ایسا بھی نہیں کرنے والا کہ تم اگر میرے سر پہ بوسہ دے دو گے تو تمہارے ساتھ میں 80 مسلمانوں کو رہا کر دوں گا. 80 جو مسلمان قید میں تھے انہیں کیا کروں گا؟ رہا کر دوں گا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کہتے ہیں تب میں کرنے کے لیے تیار ہوں. جب وہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کے سردار کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 80 مسلمانوں کو رہا کیا گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے، ان کے پاس جب پہنچے یہ تمام مسلمان تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سامنے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کو بوسہ دیا. سمجھے؟ بعض صحابہ مذاق میں کہتے تھے کہ آپ نے کافر کی پیشانی کو بوسہ دیا. بولا ہاں ہم نے کافر کی پیشانی کو بوسہ دیا، لیکن اس کے بدلے میں ہم نے 80 مسلمانوں کو رہا کرایا. اسی بات کو کہہ رہے آگ میں جانا ویسا، کفر میں لوٹنا ویسا ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں جانا ناپسند کرے.